ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سیٹی کیوں مار رہا ہے بھائی؟ آج کل کا ماحول بھی ایسا ہے کہ اتنا پرفتن دور ہے کہ لوگ لمبی تقریر تو کیا لمبی دعا کو بھی آج کل لوگ پسند کرتے ہیں۔ ایک جگہ دعا کر رہے تھے، کافی دیر ہو گئی، آخر میں جب پہنچے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، بولا حضرت ختم بھی کر دیجئے خدا کے واسطے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حالات ایسے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، ہمارے لیے آخرت میں اسی محفل کو ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و ماوانا و ملجانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو چیزیں ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ، ذرا اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے کہ بیدار ہے۔ جو ہاتھ نبی کی محبت میں اٹھ جاتا ہے، میرا ایمان و یقین کہتا ہے کہ اس آگ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، ہر انسان سوچتا ہے کہ جنت مل جائے، کیونکہ جنت مل گئی تو سب کچھ مل جائے گا۔ کام دوزخ کے کہ یہ جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جنت میں رہیں گے، بولو یار سبحان اللہ۔ جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ یہ داڑھیوں والے ہیں یہی ٹوپیوں والے، یہ داڑھیوں والے ہیں یہی ٹوپیوں والے، یہ داڑھیوں والے ہیں یہی ٹوپیوں والے، سرکار دو جہاں کے سبھی چاہنے والے، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ جتنے بھی ہیں امام و مؤذن اذان کے، جتنے بھی ہیں امام و مؤذن اذان کے، جتنے بھی ہیں امام و مؤذن اذان کے، دیتے ہیں جو اذان مؤذن سنبھال کے، دیتے ہیں جو اذان مؤذن سنبھال کے، تم دیکھنا وہ ساتھ میں حضرت بلال کے، جنت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے،
जन्नत में रहेंगे। सरकार की आमद पे मनाते हैं जो खुशियाँ, 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 घर को दुकान मकान सजाते हैं जो गलियाँ। जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। इश्क़ नबी में जो भी नमाजों को पढ़ेंगे, इश्क़ नबी में जो भी नमाजों को पढ़ेंगे, इश्क़ नबी में जो भी नमाजों को पढ़ेंगे, सरकार के रोज़े की ज़ियारत करेंगे। जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। माँ बाप की खिदमत जो दिलो जान से करेंगे, माँ बाप की खिदमत जो दिलो जान से करेंगे, माँ बाप की खिदमत जो दिलो जान से करेंगे, सरकार करमान है जन्नत में रहेंगे। जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। जपता हूँ जपूंगा मैं तेरे नाम की माला, जपता हूँ जपूंगा मैं तेरे नाम की माला, जपता हूँ जपूंगा मैं तेरे नाम की माला, देता है तेरा नाम अंधेरों में उजाला। मुस्तफा 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 या मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा। सब जुल्म जमाने के मैं सहता ही रहूंगा, सब जुल्म जमाने के मैं सहता ही रहूंगा, सर काट भी दो फिर भी यही कहता रहूंगा। मुस्तफा 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 या मुस्तफा, मुस्तफा या मुस्तफा। एक फातिमा का लाल है, एक आमिना का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल, एक आमिना का लाल है, एक फातिमा का लाल। नाना भी बेमिसाल, नवासा भी बेमिसाल। मुस्तफा मुस्तफा तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना। बोल तू शाह खूबा, तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगी, ना मिल सकी है, ना मिल सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह फरमाता है कि मेरा नबी बेमिसल है, बेमिसाल है, बेऐब है, बेनजीर है, लाजवाब है। और ये बाजू वाला समझते हैं 24, ये बाजू वाला, बंदर जैसी शक्ल वाला, खड़े खड़े पैंटे खोलने वाला, बेशर्मी और बेहयाई का मुजाहिरा करने वाला, अम्मा अगर बर्दाश्त न करती तो दुनिया में ना आता।
सुबह को अगर कोई चेहरा देख ले तो खाना नसीब ना हो पूरा दिन, पीना नसीब ना हो पूरा दिन, भूखा मर जाए बंदा। ऐसी शक्ल वाला क्या बोलता कि नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। मैं बोला वेरी गुड, नबी तेरी तरह। मैं बोला जब नबी तेरी तरह तो नबी का कलमा काय को पढ़ते? अरे बोलो बात सही है कि नहीं? सही बात है। ये हजरत अगर मेरी तरह तो मैं इनको फॉलो काय को करूं? दूसरों से अपने आप को फॉलो ना कराऊं। नबी का कलमा काय को पढ़ते? अपने अब्बा का कलमा पढ़। कैसा? ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल जलील रसूलुल्लाह। नबी हमारी तरह। मैं बोला एक एंगल से बता दे कि नबी हमारी तरह, एक एंगल से बता दे तो 40 दिन तो क्या अपन 40 साल के वास्ते तेरे साथ जमात में जाने को तैयार है। एक एंगल से बता दे। बोला ऐसा? मैं बोला ऐसा। तो बोला नबी चलते अपन भी चलते, नबी हमारी तरह। नबी भी खाते अपने भी खाते, नबी हमारी तरह। नबी भी पीते अपन भी पीते, नबी हमारी तरह। नबी भी सोते अपना भी सोते, नबी हमारी तरह। नबी के 2 पैर अपने भी 2 पैर, नबी हमारी तरह। नबी के 2 हाथ अपने भी 2 हाथ, नबी हमारी तरह। नबी की 2 आंखें अपनी भी 2 आंखें, नबी हमारी तरह। नबी की नाक अपनी भी नाक, नबी हमारी तरह। नबी की 1 जुबान हमारी भी 1 जुबान, नबी हमारी तरह। नबी के 2 कान हमारे भी 2 कान, नबी हमारी तरह। नबी भी शादी किए हम भी शादी किए, नबी हमारी तरह। नबी का 1 सर अपना भी 1 सर, नबी हमारी तरह। मैं बोला वेरी गुड, क्या एंगल निकाला, जबरदस्त, इतना इंपॉर्टेंट। मैं बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा एंगल है, नबी तेरी तरह। मैं बोला कुत्ते की 1 जुबान तेरी भी 1 जुबान, किसकी तरह? कुत्ते की 2 आंखें तेरी भी 2 आंखें, किसकी तरह? कुत्ते के भी 4 हाथ पैर तेरे भी 4 हाथ पैर, किसकी तरह? कुत्ता भी सोता तू भी सोता, किसकी तरह? बोला माइंड योर लैंग्वेज। मैं बोला चुप कर। मैं बोला तेरे को बेगम है? बेगम, जिन लोगों की बेगम रहती है वो बहुत अच्छे से समझते। बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोला वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझता तू। मैं बोला घर में एक तरफ वाइफ बैठी हो, दूसरी तरफ अम्मा, एक तरफ बीवी दूसरी तरफ माँ, तो बीवी को जाके बोल बेगम तेरी भी 2 आंखा, अम्मा की भी 2 अम्मा की तरह, तेरे भी 2 हाथ अम्मा के भी 2 हाथ तू अम्मा की तरह, तेरे भी 2 पैर अम्मा के भी 2 पैर तू अम्मा की तरह, तेरे भी 2 कान अम्मा के भी 2 कान तू अम्मा की तरह, तेरी भी 1 जुबान अम्मा की भी 1 जुबान तू अम्मा की तरह, तू भी जिस्म जिस्मानियत रखती है अम्मा भी जिस्म जिस्मानियत रखती है तू अम्मा की तरह। बोला ऐसा नहीं बोल सकता। मैं बोला काय को? अरे बोल वे, दोनों एक जैसे, काय को नहीं बोल सकता? बोला वाइफ माँ नहीं हो सकती, अम्मा वाइफ नहीं बन सकती। मैं बोला पागल हौला है तू। अबे जब एक आदमी दूसरे आदमी के जैसा नहीं बन सकता, एक आम इंसान दूसरे आम इंसान के जैसा नहीं हो सकता, एक आम शख्स दूसरा आम शख्स के जैसा नहीं हो सकता, तो ये गुनाहगार, सियाकार, बदकार, खताकार, ये बदअमाल उम्मती नबी की बराबर कैसे हो सकता है? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? एक बदअकीदा अपन से बोला आप लोग मिलाद के आखिर में खड़ा काय को होते? मैं बोला अपने पैरों पे खड़ा होते या आपका उधार मांगते? बोला नहीं नहीं, आप अपन पैरों पे काय को खड़ा होते। क्या आपके नबी मिलाद के आखिर में आते? मैं बोला नहीं आते। बोला क्या मिलाद के बीच में आते? मैं बोला नहीं आते। तो बोला क्या मिलाद के शुरू में आते? मैं बोला नहीं आते। तो बोला कब आते? मैं बोला आते ही चले।
نہ میلاد کے شروع میں آتے نہ میلاد کے آخر میں آتے نہ میلاد کے بیچ میں آتے، اس لیے کہ وہ جاتے ہی چلے۔ ارے جب جاتے نہیں تو پھر آئیں گے کیسے؟ اینی ٹائم، ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ موجود رہتے ہیں، اسی لیے ہم سنی انہیں حضور کہتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے جو حضور بھی کہتا ہے دور بھی کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں دور کہتا ہے تو حضور مت بول، حضور کہتا ہے تو دور مت بول۔ تو نیکسٹ سوال بولا، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ لوگ چومتے کائے کو؟ میں بولا اپنا چومتے کہ آپ کا؟ بولا نہیں آپ اپنا کائے کو چومتے؟ میں بولا بیٹا وہ سوال الگ یہ سوال الگ، اچھے سے سمجھاتا۔ وہی میرا ہاتھ ہے، میں کھجا رہا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف ہے؟ ہمارا ہاتھ ہے، ہم چوم رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہے؟ میں بولا یہ بتا تو اپنا ناتی کائے کو چومتا، اپنا پوتا کائے کو چومتا، اپنی بیگم کائے کو چومتا؟ تو بولا میری بیگم میرا ناتی میرا پوتا میں چوموں چاٹوں، آپ کو کیا؟ تو میں بولا میرے خم خواجہ میرے رضا میرے آقا میں چوموں چاٹوں، تجھے کیا؟ چھچودر گلے میں اٹکا دیں گے، نہ نگلے بنے گا نہ اگلے بنے گا۔ نبی کو اپنے جیسا بول رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کے جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے حبیب میں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے مدینے میں نہ ہو، مکہ میں نہ ہو، مکہ کے اطراف میں نہ ہو، حجاز میں نہ ہو، کہیں دوسری جگہ ہو۔ تو آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ صرف میری آنکھ نے ہی نہیں دیکھا بلکہ آج تک کسی ماں نے آپ کے جیسا جنا ہی نہیں۔ یہ شان ہے نبی کی۔ آگے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کو ہر عیب سے بے عیب پیدا کیا ہے، آپ کو بے عیب بنایا ہے۔ کیسا بنایا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جیسا جیسا آپ چاہتے گئے رب ویسا ویسا آپ کو بناتا گیا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت جانے آفت وہابیت آفت جانے وہابیت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلی، ساتھ ساتھ پڑھیے، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اونچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ آج آپ کے پاس اگر کھانا نہیں ہوگا تو کوئی کھانا دے دے گا،
پینے کو پانی نہیں ہوگا تو پانی دے دے گا, پہننے کو کپڑا نہیں ہوگا تو کوئی کپڑا دے دے گا, رہنے کو مکان نہیں ہوگا تو چند روز کے لیے آپ کو مکان بھی دے دے گا. لیکن یہ سب چیزیں عارضی ہیں, ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں. اور آج ہمارے لیڈر جو ہر 5 سال میں آتے ہیں صرف چہرہ دکھاتے ہیں, کیا بولتے, بھائیو بندھو ہم کو سپورٹ کرو, ہم کو بجلی بناؤ, ہم کو جتاؤ, ہم کو پاور میں لاؤ. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو عزت بھی دیں گے, شہرت بھی دیں گے, مال بھی دیں گے, دکان بھی دیں گے, کھیت بھی دیں گے, کھلیان بھی دیں گے, روپیہ بھی دیں گے, پیسہ بھی دیں گے, مال بھی دیں گے, دولت بھی دیں گے, کرسی بھی دیں گے, حکومت بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے. تو گاؤں والے بولے کہ یہ ہر 5 سال میں آتا, چہرہ دکھا کے چلا جاتا, جھوٹ بول جاتا. ایسا کرو کہ اب کی لکھت میں لے لو, انگوٹھا لگوا لو کہ اپنے پاس مال بھی ہے, دولت بھی ہے, دکان بھی ہے, مکان بھی ہے, کھیت بھی ہے, کھلیان بھی ہے, سب کچھ ہے, صرف نہیں ہے تو اپنے گاؤں میں کیا ہے, قبرستان نہیں ہے. بولے آپ کی لکھت میں لے لو. سب میٹنگ کیے, رائے پاس کیا, لیڈر کو بلایا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, صرف ہمارے گاؤں میں قبرستان نہیں ہے, قبرستان دے دو. تو لیڈر صاحب منچ پہ آ کے بولے, بھائیو بندھو سنو, ہم کو جتاؤ, ہم کو پاور میں لاؤ. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم ایک قبرستان کی بات کرتے ہو, اگر ہم بجلی ہو گئے, پاور میں آ گئے, تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پورے گاؤں کے ہر گھر کو قبرستان بنا دیں گے. یہ ہمارے لیڈروں کے حالات ہیں, آپ کے سامنے ہیں. لیکن آج کی اس بزم میں ایسے داتا کو تلاش کیا جائے جس کے پاس عزت نہ ہو عزت دے دے, جس کے پاس شہرت نہ ہو شہرت دے دے, جس کے پاس لیاقت نہ ہو لیاقت دے دے, جس کے پاس شفقت نہ ہو شفقت دے دے, جس کے پاس حکومت نہ ہو حکومت دے دے, جس کے پاس امارت نہ ہو امارت دے دے, جس کے پاس سیادت نہ ہو سیادت دے دے, جس کے پاس امانت نہ ہو امانت دے دے, جس کے پاس خلافت نہ ہو خلافت دے دے, جس کے پاس امامت نہ ہو امامت دے دے. ایسے داتا کو تلاش کرتا رہا, پورے ہندوستان میں پھرا, مگر ایسا داتا نظر نہیں آیا. پاکستان میں ڈھونڈا مگر ایسا داتا نظر نہیں آیا. انڈونیشیا دیکھا, ملیشیا دیکھا, چائنا دیکھا, جاپان دیکھا, بھوٹان دیکھا, ترکستان دیکھا, ترکمانستان دیکھا, قزاقستان دیکھا, بلوچستان دیکھا, پورا ورلڈ کا چکر لگایا مگر ایسا داتا نظر نہیں آیا. تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جا رہی ہے مگر عشق کہتا ہے کہ منزل پر منزل طے کرتا ہوا چلا جا. دنیا بھر میں گھومتا رہا, ٹہلتا رہا, ڈھونڈتا رہا مگر ایسا داتا نظر نہیں آیا. لیکن اتنے میں گنبد خضرا سے آواز آتی ہے, اے میرے محبوب کے غلام سن, تو جس داتا کو تلاش کر رہا ہے اللہ نے ایسا داتا مدینے والے مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا ہے. جس کو بھی ملا ہے میرے نبی سے ملا ہے. عزت ملی مصطفیٰ سے ملی, شہرت ملی مصطفیٰ سے ملی, سیاست ملی مصطفیٰ سے ملی, امانت ملی مصطفیٰ سے ملی, امارت ملی مصطفیٰ سے ملی, خلافت ملی مصطفیٰ سے ملی, سیاست ملی مصطفیٰ سے ملی, سیادت ملی مصطفیٰ سے ملی, شفقت ملی مصطفیٰ سے ملی, رحمت ملی تو مصطفیٰ سے ملی, رحمت ملی, ارے بولو یار, مصطفیٰ سے ملی. سب کچھ ملا مصطفیٰ سے, سب کچھ لیا نبی سے. نبی ہماری طرح پاگل ہو گیا, مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے یہ, ایک دم 3rd کلاس سوال کرتی. سوال کس سے کرتی؟ بھنڈی بیچنے والے سے. تم لوگ میلاد مناتے, کہاں سے جائز؟ اب وہ پیدا ہو کے 20 سال کا ہو گیا, 30 سال کا ہو گیا, 40 سال کا ہو گیا, عمر گزر گئی بھنڈی بیچتے بیچتے. اس کو کہاں پتا کہ کہاں سے جائز؟ پان ڈبے والے سے پوچھ رہا, میلاد منانا قرآن و حدیث میں ہے کیا؟ فاتحہ پڑھنا قرآن و حدیث میں ہے کیا؟ ایک دن میں سوچنے لگا کہ پروردگار, فاتحہ پڑھنا قرآن و حدیث میں پوچھ رہا, کیسا حولا ہے. اب فاتحہ میں پڑھتے کیا؟ الحمدللہ, قل هو اللہ, چاروں قل پڑھتے, کچھ اور پڑھتے کیا؟ قرآن ہی پڑھتے نا.
اب قرآن کو پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا؟ اب ہم لوگ وہ شربت بانٹتے قرآن میں ہے کیا؟ سوچنے لگا کہ یہ ہے کیا؟ شربت بنایا امی، کون بنائے؟ امی بہنا مل کے بنائی، اترولے کی ڈیری سے دودھ لائے، جموں کشمیر کی دھرتی کے اخروٹ بادام پستہ لے آئے، علی گڑھ کی مل کی چینی لیے، امی بہنیں مل کے بنائی۔ اب یہ آج بنائی، اس کو قرآن و حدیث میں کہاں سے ڈھونڈتے؟ کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، پی۔ ایسے ایسے سوالہ کرتے اور ایسے ایسے لوگوں سے کرتے کہ آدمی سوچنے میں مجبور ہو جاتا بات صحیح بول رہا بندہ، قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل تمہیں ملے تو تم کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ اس میں لمٹ نہیں باندھا کہ اتنی خوشیاں مناؤ اتنی خوشیاں مناؤ۔ آگے فرماتا فَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو خرچ کر رہے ہو وہ بہتر ہے جمع کرنے سے۔ نبی کا میلاد منانا یہ صرف ہم نہیں ہے، نبی کا میلاد تو خود خالق کائنات نے منایا ہے۔ کیسا بنایا؟ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، فرمایا پھیل کر بتا تو کون ہے۔ آسمان کو پیدا کیا، بنا کسی سہارے کے، بنا کسی پلر کے، بنا کسی ستون کے، ٹھہر کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے گھاس پھوس کو پیدا کیا، فرمایا ہریالی دے کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے چاند کو پیدا کیا، فرمایا اپنی چاندنی بکھیر کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، فرمایا کرنوں کی تپش دے کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، فرمایا بلند ہو کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے جنت کو پیدا کیا، فرمایا خوبصورت ہو کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا، فرمایا ہولناک وحشتناک ہو کے بتا تو کون ہے۔ آدم کو پیدا کیا، ارشاد فرمایا آدم تو بتا تو کون ہے۔ شیش کو پیدا کیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ نوح کو پیدا کیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ ابراہیم کو پیدا کیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اسماعیل کو پیدا کیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ موسیٰ کو پیدا کیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ عیسیٰ کو پیدا کیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ دانیال کو پیدا کیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ شعیب کو پیدا کیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ ذوالکفل کو پیدا کیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں جس کو پیدا کیا، فرمایا تو بتا تو کون ہے۔ مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی حبیب پروردگار کی، جب باری آئی آقا نامدار کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی ہم غریبوں کے آقا کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی حبیب کبریا کی، جب باری آئی مالک ارض و سما کی، جب باری آئی شافع روز جزا کی، جب باری آئی شافع محشر کی، جب باری آئی سیاح لامکہ کی، جب باری آئی انیس الغریبین کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، جب باری آئی شفیع المذنبین کی، جب باری آئی راحت العاشقین کی، جب باری آئی مراد المشتاقین کی، جب باری آئی ہم غریبوں کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب تو خاموش رہنا، تو نہ بولنا کہ مصطفیٰ کون ہے، بلکہ خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے، مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جس کو ملا مصطفیٰ سے ملا، جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا۔ آدم کو ملا مصطفیٰ سے ملا، شیش کو ملا مصطفیٰ سے ملا، ابراہیم کو ملا مصطفیٰ سے ملا، یونس کو ملا مصطفیٰ سے ملا، اسماعیل کو ملا مصطفیٰ سے ملا، موسیٰ کو ملا مصطفیٰ سے ملا، عیسیٰ کو ملا مصطفیٰ سے ملا۔ اور آگے بڑھو، صدیق اکبر کو صداقت ملی مصطفیٰ سے ملی، فاروق اعظم کو عدالت ملی مصطفیٰ سے ملی، عثمان کو سخاوت ملی مصطفیٰ سے ملی، علی کو شجاعت ملی
मुस्तफा से मिली, हसन को मिला, मुस्तफा से मिला, हुसैन को मिला, मुस्तफा से मिला। और आगे बढ़ो, इमाम बाकर को मिला, मेरे नबी से मिला, इमाम जाफर को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, इमाम नकी को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, इमाम तकी को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, इमाम आजम अबू हनीफा को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, इमाम शाफई को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, इमाम अहमद इब्ने हम्बल को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, इमाम मालिक को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला। और आगे बढ़ो, हजरत जुनैद बगदादी को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, हजरत सुन्नी सक्ती को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, मारूफ करकी को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, गौसे आजम को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, गरीब नवाज को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, मोइनुद्दीन को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, निजामुद्दीन को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, निजामुद्दीन को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, हमीदुद्दीन को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, ताजुद्दीन को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, शामीना लखनवी को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, शाहजी मियां को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला, आला हजरत को मिला, मेरे मुस्तफा से मिला। हमने बारगाह आला हजरत में अर्ज की, या इमाम अहमद रजा, आपको किससे मिला, आपको किससे मिला? तो बारगाह इमाम अहमद रजा खान से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये इश्क की बात है। हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, इसी हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, भारत की धरती पर आपने कदम रखा, अना सागर के किनारे डेरा लगाया, तो आप पर प्रतिबंध लगा, रोक लगाई पानी पर। तारीख में सिर्फ जो 2 जगह पानी पर रोक लगाई गई है, पहली जगह करबला, दूसरा हिंदुस्तान अजमेर में। बाप पर लगाई रोक, यहां बेटे पर लगाई रोक। अब सवाल पैदा होता है कि यहां इमाम ख्वाजा ने कासा देख के पानी को अपने पास बुलाया, करबला में हुसैन ने पानी को क्यों नहीं बुलाया? सवाल पैदा होता है कि नहीं? यहां पोता पानी को बुला रहा है, वहां दादा पानी को छोड़ रहा है। इसका जवाब यह है, करबला में दीन को बचाना था, हिंदुस्तान में दीन को फैलाना था। वहां बचाने की खातिर सब्र किया, यहां फैलाने की खातिर बुला लिया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जब पोता अना सागर को अपने पास बुला सकता है, तो उसका बाप नहरे फुरात को अपने खेमे में ला सकता है। करबला में बादल ने कहा था कि अगर आप इजाजत दे दें तो एक बूंद क्या, मैं समंदर उठा लाऊं। हुसैन प्यासे नहीं थे। आज जो लोग बोलते ना कि हुसैन 3 दिन के प्यासे थे, हुसैन प्यासे नहीं थे। अरे वो प्यासा कैसे हो सकता है जो नबी की जुबान चूस कर करबला गया हो? रुदौली शरीफ का नाम आपने सुना होगा। अयोध्या के बराबर में एक कस्बा है रुदौली, वहां पर एक बुजुर्ग है शाह अब्दुल्ला। उनके बारे में मशहूर है कि आप जंग करते थे। एक मर्तबा जंग में आप शिद्दत प्यास से मगलूब हो गए, तड़पने लगे माहिए भी आपकी तरह। तो जंग से अलग होकर पानी को तलाश करते करते सहरा में जा पहुंचे। जब बिल्कुल पानी ना मिला, लबों पर दम आ ठहरा, तो आपकी आंखें बंद होने लगी कि अचानक आपके सामने एक औरत नमूदार हुई, हसीनो जमील औरत। आपने फरमाया कौन है? कहा कि पानी लेकर आई हूं। कहा चाहिए? कहा चाहिए। पानी चाहिए तो पानी चाहने के लिए, पीने के लिए मैदान में जाओ, जामे शहादत नोश करो, तब ना मिलेगा पानी। मेरे हाथ में ये दुनिया का पानी नहीं है, बल्कि आबे कौसर है। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं रुक जा, एक घूंट ही पिला दे। आप उसके पास गए, छीना झपटी में सिर्फ एक कतरा, एक बूंद आपके लबों पे लग गया। आपके लब पे एक कतरा लगा, उस कतरे की ये शान है कि 32 साल तक आपने पानी नहीं पिया, उस एक कतरे की वजह से। लोगों ने पूछा हजरत आपका ये नीचे वाला होंठ जो है इतना सफेद कैसे है? तब आपने फरमाया कि ये वजह है
کہ مجھے جب بھی پیاس لگتی ہے نیچے والا ہونٹ چوس لیتا ہوں, پیاس ختم ہو جاتی ہے. جب آب کوثر کے ایک قطرے کا یہ عالم ہے کہ 32 سال تک پیاس نہ محسوس ہو, تو جس کا آب کوثر ہو اس کی زبان چوس کر حسین کربلا گیا تھا, تو حسین کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال, پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. نبی بڑی ہی شان والا ہے, یہ ہم لوگوں کا نصیب ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے, فضل ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو, سیاکاروں کو, بدکاروں کو, خطاکاروں کو اپنا پیارا محبوب دیا ہے. وہ محبوب دیا ہے جو اس نے اپنے لیے رکھا تھا. اسی لیے سرکار کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا. رب نے اپنے لیے چنا لیکن ہمیں دے دیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا پڑوسیوں کا خیال رکھو. ہمارے پڑوسی اگر بھوکا بھی سو جائے تو اپنا پیٹ بھر کے سوتے. نبی نے فرمایا مظلوم کی مدد کرو, غریب کی مدد کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اگر دروازے پہ آ جائے تو چل چل آگے بڑھ کے مانگ لے, چھٹے نہیں ہے نکل لے. یہ ہم لوگوں کا طریقہ ہے. دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کی بول چال سے بھی محبت ہوتی, رفتار سے بھی محبت ہوتی, گفتار سے بھی محبت ہوتی, اس کے پہناوے سے بھی محبت ہوتی, اور محبوب جس کو پسند کرتا ہے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. لیکن ہم لوگ بولتے ہیں کہ نبی سے ہم محبت کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی ذرا یہ تو بتا کہ یہ کیسی محبت ہے؟ نبی فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ٹھنڈک دیتے نبی کو. ہفتے میں ایک دن آتے جمعہ کے دن, اور کون سے ٹائم جب 5 منٹ رہ جاتے, اس میں بھی اگر امام نے سمجھانے والے انداز میں بول دیا تو کیا بولتے ہیں؟ امام صاحب کیسے بولنا تو آتا ہی نہیں, چیخنے نہیں آتا ہے امام صاحب کو, ان کو نکالو ذرا اچھا سے لے کے آؤ. اب سنائے کس کو میرے بھائی؟ 4 لوگ بیٹھتے اس میں چیختے اچھے لگتے. جب مجمع بھاری ہوتا ہے, بالنگ امام کرے, بیٹنگ مجمع کرے, تب نہ مزہ آتا ہے. اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا. خالق ہے خدا, مالک ہے مصطفیٰ. اللہ نے زمین کو پیدا کیا, کیسی شان والا ہے خدا. آسمان کو پیدا کیا, اتنا بڑا آسمان بغیر کسی پلر کے, بنا کسی سہارے کے, بنا کسی ستون کے کھڑا کر دیا. آج لوگ بولتے پاور پاور پاور, سپر پاور سپر پاور. کہاں ہے پاور والے؟ کہاں ہے سپر پاور والے؟ ایک چھوٹا سا لینٹر بھی بنا پلر کے نہیں کھڑا کر سکتے. یہ میرے رب کی شان ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خدا کی شان دیکھو, اتنا بڑا آسمان بنا کسی پلر کے کھڑا کر دیا. نہ خمیدہ ہوتا ہے, نہ جھکتا ہے, نہ ٹیڑھا ہوتا ہے. یہ رب کی شان ہے. اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا, لیکن کس چیز سے پیدا کیا؟ کن, ہو جا, بن جا, تو وہ چیز بن جاتی ہے, پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, فرمایا کن ہو جا, تو یہ سب پیدا ہو گئے. جنت کو پیدا کیا, فرمایا کن ہو جا, بن گئی. لیکن اسی کائنات کے پردے پر 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا نہیں کیا, بلکہ اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا ہے. پہلی چیز ہے عرش اعظم. اللہ نے عرش اعظم کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا. دوسری چیز ہے قلم. اللہ نے قلم کو بھی کن سے پیدا نہیں کیا کہ ہو جا, یہ تو فرمایا لکھ دے, تو اس نے سب کچھ لکھ دیا, لیکن اس کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا. تیسری چیز ہے جنت عدن. جنت عدن کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا. چوتھی چیز ہے مرد. ارے اب تو بولو یار, شان والا ہے مرد, عزت والا ہے مرد, فضیلت والا ہے مرد. اللہ نے مرد کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا. آدم کا پتلا
اللہ نے جب حضرت آدم کے پتلے کو بنایا، جب وہ سوکھ گیا، ہوائیں چلتی تھی تو اس کے اندر سے ایک آواز آتی تھی، من صلصال من حمأ مسنون. پھر اللہ نے اس میں جان ڈالی. اللہ نے حضرت آدم کو زندگی عطا کی، جنت کے اندر رکھا. کچھ دنوں کے بعد میں حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. وہ خوبصورت عورت، وہ حسین و جمیل عورت، وہ بیوٹیفل لیڈی. روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے بھی بارگاہ خدا میں عرض کرتے تھے، مولا ہمیں اجازت دے کہ ہم اس عورت کا دیدار کر لیں. اتنی خوبصورت عورت ہماری ماں حضرت حوا. اللہ نے ایک مرد ایک عورت کو پیدا کیا، دونوں کو جنت میں رکھا، پھر دونوں کا نکاح فرمایا. جب نکاح ہو گیا تو حضرت آدم نے ہاتھ بڑھایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہاتھ کو روک لو آدم، ہاتھ نہ بڑھاؤ آدم، چھونا نہیں آدم، اسٹاپ اٹ آدم، رک جاؤ. عرض کرتے ہیں مولا کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے اس کا مہر ادا کر دو. ارے بولو، مہر ادا کر دو. آج کے دور میں لوگ کیا کرتے ہیں، مہر کو معاف کرا لیتے ہیں. ایسے لوگ جن کا توتی بولتا ہے زمانے میں، جو 1 لاکھ کی دیگیں پکوا رہے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، 2 لاکھ کا ڈی جے بچوا رہے ہیں، 3 لاکھ کی رنڈیاں نچوا رہے ہیں، طوائف نچوا رہے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مہر کو معاف کرا لیتے ہیں. اور بعض تو اتنے جاہل ہیں جناب والا کہ ڈنڈی اٹھا کے باقاعدہ بولتے ہیں معاف کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، معاف کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. اب وہ بیچاری کیا کرے گی، بولتے ہاں کر دیا معاف. ارے مرد ہے تو، مرد وہ ہے جو پہلی ہی ملاقات میں اپنی بیوی کا مہر ادا کر دے. محبت سے بولو سبحان اللہ. آج لوگ بولتے درود پاک کائے کو پڑھتے ہیں، بڑی مستند حدیث ہے، یہ بڑی مستند روایت ہے. جیسے ہی حضرت آدم نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے فرمایا رک جاؤ، مہر ادا کرو. عرض کرتے ہیں مولا اس کا مہر کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کا مہر ہے میرے آخری محبوب پر، آخری نبی پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں. یہ شان ہے میرے نبی کی، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، چرچا ہو رہا ہے. نبی کی شان کیا ہے کوئی نہیں جانتا، صرف رب جانتا ہے کہ محمد کون ہے، محمد جانتا ہے رب کون ہے. حضرت شرک ہے، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے. دیوبند کا ایک بھانگ کھایا ہوا مفتی، وسیلہ حرام ہے. شیطان بولا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ وسیلے کا ہی کمال ہے. وسیلے کی ہی وجہ سے جنت واپسی کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا، وسیلے کی وجہ سے مسکراہٹوں کا دور شروع ہو گیا، وسیلے کی ہی وجہ سے رب کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو گئی، درجہ مل گیا، عظمت و بلندی مل گئی. تو اب اسی وسیلے پر بیٹھ جاؤ. وسیلے کی وجہ سے آدم تو چلا گیا، اسے جانے دو، لیکن اس وسیلے کی وجہ سے اس کی اولاد کو جنت میں نہ جانے دینا. مفتیوں کے دماغوں پر بیٹھ جاؤ، ماسٹروں کے دماغوں پر بیٹھ جاؤ، ڈاکٹروں کے دماغوں پر بیٹھ جاؤ اور بولتے رہو وسیلہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے. اگر وسیلہ حرام ہوتا تو آدم اللہ کا نبی ہے تو آدم نے وسیلہ لیا نہ ہوتا. اگر وسیلہ شرک ہوتا تو اللہ کے نبی نے شرک پھیلایا نہ ہوتا، کیونکہ ایک نبی شرک پھیلانے نہیں آتا بلکہ شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے، شرک کے قلوں کو مسمار کرنے کے لیے آتا ہے، ملیا میٹ کرنے کے لیے آتا ہے. آدم کا وسیلہ لینا اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ جنت کا راستہ ہے، وسیلہ مسکراہٹوں کے دور کے آنے کا راستہ ہے، وسیلہ عظمت پانے کا راستہ ہے، وسیلہ درجہ بلند کرانے کا راستہ ہے، وسیلہ عہدہ پانے کا راستہ ہے، وسیلہ عزت و بزرگی پانے کا راستہ ہے، وسیلہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، وسیلہ اچھے دنوں کے آنے کا راستہ ہے. اچھے دن تب آئیں گے جب محمد کا وسیلہ لیا جائے گا، اچھے دن تب آئیں گے جب نام محمد لیا جائے گا، اچھے دن تب آئیں گے جب محمد رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا جائے گا، اچھے دن تب آئیں گے جب پوری دنیا محمد رسول اللہ کے قوانین پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اچھے دن آنا شروع ہو جائیں گے. اچھے دن کسی پارٹی کے آنے اور جانے سے نہیں آتے، اچھے دن نبی کے سنتوں پر عمل پیرا ہونے سے آتے ہیں. تاریخیں اٹھا کر دیکھو،
نبی کی محبت کے صرف ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نبی کی محبت کا نعرہ ہی لگاتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے محبت رسول کا جام پیا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوئے ہیں, وہاں بھی کامیاب ہوئے ہیں, اور آج پوری دنیا ان لوگوں کے گیت گا رہی ہے. محبت رسول وہ پاور فل جام ہے, جس نے بھی پیا پستی کی دلدل سے نکلا ہے, آسمان کی بلندی پر چمکنے لگا ہے. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب مصطفیٰ رضا خان نے اٹھا کر پیا ہے تو زمانے میں مفتی اعظم ہند کے نام سے چمکے ہیں. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب احمد رضا نے اٹھا کر پیا ہے تو زمانے میں اعلیٰ حضرت بن کر چمکے ہیں. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب نظام الدین نے اٹھا کر پیا ہے تو محبوب الہی بن کر چمکے ہیں. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب علاء الدین نے اٹھا کر پیا ہے تو صابر کلیری بن کر چمکے ہیں. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب قطب الدین نے اٹھا کر پیا ہے تو زرکاکی بن کر چمکے ہیں. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب فرید الدین نے اٹھا کر پیا ہے تو گنج شکر بن کر چمکے ہیں. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب معین الدین نے اٹھا کر پیا ہے تو زمانے میں شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز بن کر چمکے ہیں. اور آگے بڑھو. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب عبد القادر نے اٹھا کر پیا ہے تو زمانے میں غوث اعظم بن کر چمکے ہیں. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب حضرت حسان نے اٹھا کر پیا ہے تو زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ بن کر چمکے ہیں. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب صدیق اکبر نے اٹھا کر پیا ہے تو صداقت کے علمبردار بن کر چمکے ہیں. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب فاروق اعظم نے اٹھا کر پیا ہے تو زمانے میں عدالت کے شہسوار بن کر چمکے ہیں. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب عثمان غنی نے اٹھا کر پیا ہے تو زمانے میں سخاوت کا دریا ذوالنورین بن کر چمکے ہیں. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب مولا علی نے اٹھا کر پیا ہے تو جو باب خیبر 40 مردوں سے نہ اٹھ سکا وہ تنہا علی نے اٹھا کر پھینک دیا ہے. محبت رسول وہ حسین اور خوبصورت جام ہے جسے جب کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام نے اٹھا کر پیا ہے تو اسی محبت رسول میں 6 ماہ کا اصغر بھی قربان کر دیا ہے, 18 سال کا جوان بیٹا بھی قربان کر دیا ہے, اپنے بھائی کی یادگار قاسم بن حسن کو قربان کر دیا ہے, اپنے بھانجوں کو قربان کر دیا ہے, اپنے بھتیجوں کو قربان کر دیا ہے, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے ماننے والوں کو, عقیدت رکھنے والوں کو قربان کر دیا ہے, اپنے مال و دولت کو, اپنے کنبے کو قربان کر دیا ہے, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے, اے میرے نانا جان کے امتیوں سنو سنو, اگر تمہیں نبی سے سچی محبت ہے, اگر تمہیں نبی سے سچا پیار ہے, اگر تمہیں نبی سے سچی عقیدت ہے, اگر تمہیں نبی سے سچی محبت ہے تو سنو, اسی محبت رسول میں اگر مال دینا پڑے تو دے دینا, دولت دینی پڑے تو دے دینا, کرسی دینی پڑے تو دے دینا, حکومت دینی پڑے تو دے دینا, کنبا لٹانا پڑے تو لٹا دینا, بیٹا قربان کرنا پڑے تو کر دینا, بازو کٹانے پڑے تو کٹا دینا, ضرورت پڑے گردن کٹانی پڑے تو کٹا دینا, لیکن محبت رسول نہ جانے دینا, محبت رسول نہ جانے دینا. محبت رسول اتنی پاورفل ہے, یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی. جب تک زندہ رہے گا ترقی کی منازلیں طے کرتا ہوا چلا جائے گا, مرے گا تو یہی محبت رسول قبر میں روشن بن کر آئے گی, اور جب قبر سے اٹھے گا تو انشاءاللہ العزیز یہی محبت رسول جنت میں لے کے جائے گی. نبی کی بارگاہ میں عرض کی کسی نے, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اس انسان کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اس قوم سے کبھی دیکھا نہیں ہے, اس قوم سے کبھی ملا نہیں, اس قوم کو کبھی ملاقات نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, المرء مع من احب, اس دنیا کے اندر جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی کل میدان محشر میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کتنے خوشبخت ہیں سنیوں, اترولی کے تمام مشائخ اعظام سے تم لوگ محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان لوگوں کے صدقے میں اپنا بیڑا پار ہے. اللہ کے محبوب کی طرح دنیا میں کوئی نہیں. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا نہ مل سکی ہے نہ مل سکے گی
سال تیری جواب تیرا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ملاقات ہوگی تو اس کے آگے بات ہوگی. ہماری بھی طبیعت ٹھیک نہیں، سبھی جانتے ہیں 3-4 دن سے ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اور جتنے بھی لوگ یہاں بیمار ہوں، ہمارے عزیز و اقربا میں جو لوگ بیمار ہوں، ہماری اس بستی میں جتنے بھی لوگ بیمار ہوں، اللہ رب العزت محبوب کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، شفاء عاجلہ عطا فرمائے، شفاء کلیہ عطا فرمائے. ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے. تمام اولیاء اعظام کا ہم سب کو دیوانہ بنائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں لفظاً سہون مانن تعظیماً جو بھی غلطی ہو محبوب کے صدقے میں اللہ رب العزت معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. صلاۃ و سلام.